رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرا بھائی انیس اس وقت کا بہترین شاعر تھا اور جاہلیت کے سارے شاعر چیلنج کر کے ان سے ہار چکے تھے. کہتے ہیں ان میں ایک شاعر میں خود بھی تھا جو اس وقت کے ٹکر کے شعراء تھے اور جن کا لوہا اس وقت کے لوگ مانتے تھے، جو اپنے آپ کو منوا چکے تھے. ان میں ایک ابو ذر غفاری خود بھی تھے. کہتے ہیں میرے سمیت تو تمام شعراء کو ہرا کر فتح پا چکے تھے. سب نے ان کو مان لیا تھا کہ یہ آقا ہیں، یہ سب سے بڑے شاعر ہیں. اس زمانے کے سب سے بڑے شاعر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے ہیں. جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ آیات قرآنی سنتے ہیں. چونکہ اس زمانے میں یہ ڈیبیٹ چل رہی تھی کہ یہ سحر ہے، جادو ہے یا شاعری ہے، آخر یہ کیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کیا کہتے ہیں کہ ماں باپ سے بچے جدا ہو جاتے ہیں، اس کلام کی بدولت سب چھوڑنے تیار ہو جاتے ہیں لیکن اس کلام کو نہیں چھوڑتے. ایک بار جس کے دل میں اتر گیا تو اتر گیا، پھر وہ اس کے نشے میں سے باہر نہیں نکلتا. آخر ایسا کون سا سحر ہے. اب یہ جاتے ہیں اور کچھ آیات قرآنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی سنتے ہیں. سن کر آ کر کہتے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری بھی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اور یہ بہت بڑا ڈاکوؤں کا قبیلہ تھا جن کا اپنا بہت روب تھا، اور یہ ان کے بھائی بھی اس وقت تک مسلمان نہیں تھے. واپس جا کر اپنی قوم میں کہتے ہیں کہ بخدا یہ شاعر نہیں ہو سکتا، یہ کوئی کاہن بھی نہیں ہے، یہ جادوگر بھی نہیں ہے. یہ جو کلام ہے یہ کسی جادوگری کی علامت نہیں ہے، نہ کسی جادوگری کی نشاندہی کرتا ہے. یہ جو کلام ہے یہ کسی کاہن کا ہو ہی نہیں سکتا. اور شاعری کے جو آداب ہیں، شاعری کے جو الفاظ ہیں، وہ تو اس کو چھو بھی نہیں سکتے، وہ اس کے کمال کو پہنچ نہیں سکتے. اس لیے اگر وہ کہتا ہے کہ یہ پیغام رسالت ہے، یہ قرآن ایک رسول کی زبان سے اللہ کا کلام ہے، تو ماننے میں کوئی حرج بھی نہیں، مان لو. ابو ذر غفاری کے بھائی نے حالت کفر میں اپنے بھائی کو آ کر یہ پیغام دیا کہ مان جاؤ اس شخص کی بات، یہ پیغام رسالت ہو سکتا ہے، مگر نہ تو یہ جادو کی کوئی بات ہے، نہ یہ کہانت ہے، نہ یہ کسی نجومی کے کوئی علم ہے، سائنس ہے، اور نہ ہی یہ کوئی کسی شاعری کی کمال ہے. اس کلام کا حسن اپنے اندر ایک بے پناہ اور مکمل حسن ہے. حضرت عمر ایک واقعہ سناتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک ایلچی آیا جو رومیوں کے حاکموں نے بھیجا. آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ایک آیت پڑھ کے صحابہ کرام کو بتا رہے تھے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. یہ آیت ہے کہ جو کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو کوئی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اور اللہ سے ڈرتا رہے گا، تقوی اختیار کرے گا، اصل میں تو یہی کامیابی ہے، یہ کامیاب لوگ ہیں. اس شخص نے بات کیے بغیر، پیغام پوچھے بغیر، پیغام بتائے بغیر، کیونکہ وہ عربی دان بھی تھا، وہ حق بے ایمان لے آیا. اب سب لوگ پریشان کہ ابھی تو ایلچی آیا ہے، کوئی بات سنتا، کوئی بات کہتا، آتے ہی اسلام قبول کر لیا. تو وہ کہنے لگا کہ میرے دین میں میرے نبی عیسیٰ پر ایسا ہی ایک فرشتہ ایسی ہی بات لایا ہے. میں نے اپنی کتاب انجیل میں بالکل یہی پیغام اور ایک سے زیادہ بار پڑھا ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کرے، اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ سے ڈرتا رہے، تقوی اختیار کرتا رہے، تو کامیاب ہو گیا، وہ جیت گیا، وہ جنتی ہے، وہ کامیاب ہے، وہ فلاح پا گیا. تو یہی کا یہی پیغام
اگر کوئی اور دیتا ہے، جبکہ میری کتاب میں یہ بات موجود ہے اور میرے نبی کا یہ پیغام میرے پاس موجود ہے کہ ایک اور نبی آئے گا اور میرے اسی پیغام کو مزید تفصیل کے ساتھ پہنچائے گا، تو پیغامات جو حکومت کے ہیں وہ تو ہوتے رہیں گے، لیکن پیغام جو اللہ کا ہے وہ پہلے میں لے لوں اور مسلمان ہو گیا۔ عزیزان گرامی، خود حضرت عمر کا اپنا اسلام لانا قرآن مجید کے معجزے کے مطابق ہی تو تھا۔ تلوار لیے خون کرنے نکلے ہیں، قتل کے ارادے سے نکلے ہیں، اور قتل کس کا کرنا چاہتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور کہتے کیا ہے کہ اس شخص نے ہمارے یہاں بھگدڑ مچا دی ہے، میں آج کام ختم کر کے آؤں گا۔ رشتہ داروں میں، آپس میں، خاندانوں میں جھگڑے چل پڑے ہیں۔ اب یہ تو ہونا ہی تھا، جو بھی اسلام لے آتے تھے گھر والے ان سے جدا ہو جاتے تھے، نتیجے میں فساد مچتا تھا، آدھا خاندان مسلمان ہے تو آدھا کافر ہے، تو میل جول ختم، قطع تعلق شروع۔ تو حضرت عمر نے ننگی تلوار اٹھائی ہوئی اور گھر سے نکل کھڑے ہوئے ہیں اور بیت اللہ میں اپنے دوستوں کے سامنے یہ دعویٰ کرتے ہوئے آتے ہیں، آج کام ختم، آج آر یا پار، آج فیصلے کا دن ہے، یہ کب تک چلے گا؟ تو انہی میں سے کوئی کہتا ہے تو پہلے گھر تو سنبھالو، اگر انہوں نے اس طرح سے کیا ہے تو تمہارے تو اپنے گھر میں پہلے انہی کے ماننے والے ہیں۔ چلے جاتے ہیں، بہنوئی کو مارتے ہیں، بہن پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، بہنوئی کو تو لہو لہان کر دیتے ہیں۔ بہن اور بہنوئی اندر بیٹھے ایک قاری صحابی سے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، وہ بیچارے صحابی خاموش ہو جاتے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ تم مجھے سناؤ، بہن سے کہتے ہیں تم مجھے سناؤ۔ جب بہن کا خون دیکھتے ہیں تو ذرا دل اندر سے نرم پڑ جاتا ہے، اور بہن جواب میں کہتی ہیں کہ پاک ہو جاؤ، پہلے نہا دھو۔ اب ایک روب سا اندر بیٹھتا ہے کہ میری بہن مجھے ناپاک سمجھتی ہے، مجھے نجس کہتی ہے، یعنی کیا جادو ہے، کیا کیا ہے اس کلام نے؟ مگر سننے کو جی چاہ رہا ہے، اب اتنا مار پیٹ چکے ہیں، اتنا ظلم بھی کر چکے ہیں، نہا لیتے ہیں، پاک ہو جاتے ہیں۔ اب وہ بیٹھ جاتی، سنانا شروع کر دیتی، اور وہ سناتی جاتی ہیں، وہ پڑھتی جاتی ہیں، اور یہ کانپتے جاتے ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہوتے جاتے ہیں، لرزنا شروع کر دیتے ہیں، اور جا کے سیدھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دم لیتے ہیں۔ یہاں سے کلمہ پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، اور جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعلان کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اس کلام کا جو اثر، یہ جو حالت کفر میں اثر ہوتا ہے، وہ قیامت تک اسلام لانے کے بعد وہ کئی گنا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ عرش نے چوما ہے طلبہ